اپوزیشن وفد کے چیف جسٹس سے ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ پی ٹی آئی نے شکوے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ اپوزیشن ارکان کے چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے ملاقات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ چیف جسٹس کو بتایا وکلا کو بانی پی ٹی آئی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، جیل مینول کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ عمر ایوب کی پریس کانفرنس، بیرسٹر گوہر بولے ہم نے تمام درپیش مسائل سے چیف جسٹس کو آگاہ کیا، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آج لاہور پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری چند روز لاہور میں قیام کریں گے۔ آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کا بھی امکان ہے۔ آصف علی زرداری مختلف سیاسی اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ مقدمات کی تفویض اور انتظام کا جدید نظام وقت کا تقاضا تھا۔ نیا نظام شفافیت اور بروقت انصاف فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم نے سائلین کو بروقت انصاف کے لیے کیس اسائنمنٹ اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ نظام کے اجراء میں تعاون کرنے میں کینیڈا اور اقوام متحدہ کے مشکور ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس نظام مقدمات کی ٹریک اور اینڈ ٹریس میں معاون ثابت ہوگا۔ پاکستان بھر میں سائلین اور درخواست گزار شفاف اور تیز تر انصاف کے خواہاں ہیں۔ ملک سے دہشت گردوں کے خاتمے کا مشن، پاک فوج کا کرک میں آپریشن، 6 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں مزید کسی بھی دہشت گرد کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کے سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ کا کرک میں کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ افغان حکومت اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ کسی ملک کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ٹی آر ٹی کو انٹرویو، کہا صدر طیب رجب اردوان کا دورہ پاکستان کا کامیاب رہا۔ غزہ کے عوام کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی تجویز ناقابل قبول ہے۔ حق خود ارادیت کشمیری عوام کا حق ہے۔ آئین توڑ کر ملک نہیں چلتے، پاکستان جمہوریت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ملک کی فیصلے وہ کر رہے ہیں جو نمائندے نہیں۔ ہمارا پارلیمان رات کے اندھیرے میں قانون بناتا ہے۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کا راولپنڈی میں پارٹی دفتر کا افتتاح، کہا تینوں بڑی جماعتیں حکومتوں میں ہیں لیکن آج ملک میں پاکستانی عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں۔ جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہوں وہاں معاشی حکومت نہیں چلتی۔ چیمپئنز ٹرافی کی جنگ، جنوبی افریقہ کا فاتحانہ آغاز، افغانستان کو 107 رن سے شکست دے دی۔ افغانستان کی ٹیم 316 رنز کے تعاقب میں 208 رنز پر ڈھیر، رحمت شاہ کے 90 رنز بھی رائے گاں گئے۔ رباڈا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، میڈن اور اینڈی گیڈی نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ دبئی میں بھارت کو 2 میچز ہرا چکے ہیں۔ اتوار کو بہترین کرکٹ کھیلیں گے، ہر میچ ڈو اینڈ ڈائی ہے، کوشش کریں گے تمام میچز جیت کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں۔ قومی ٹیم کے سپیڈ سٹار حارث رؤف جیت کے لیے پرعزم، کہتے ہیں فخر زمان اور سائم ایوب کے نہ ہونے سے نقصان ہوا ہے۔ حارث رؤف کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ گزر گیا، بھارت کے خلاف میچ پر فوکس ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ نہ جتوانے اور انجرڈ ہونے کا غم، فخر زمان کے آؤٹ ہو کر ڈریسنگ روم جانے کی ویڈیو وائرل، پویلین سے بوجھل قدموں کے ساتھ ڈریسنگ روم پہنچے، فخر زمان ڈریسنگ روم پہنچتے ہی سر جھکا کر رو پڑے۔ شاہین شاہ افریدی سمیت دیگر ساتھی کھلاڑیوں نے حوصلہ دیا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پہلے میچ میں فخر زمان انجری کا شکار ہو کر ایونٹ سے باہر ہو گئے۔
سانحہ 9 مئی کی ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کرنے کے لیے دائر اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 27 فروری کو سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں بھی سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ 27 فروری کو سماعت کرے گا۔ جسٹس شفیق صدیقی اور جسٹس گل حسن اورنگزیب بینچ میں شامل۔ پی ٹی آئی سینیٹرز نے اپنے ارکان کی معطلی پر ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی رولنگ مسترد کر دی۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر سے استعفے اور اپوزیشن سینیٹر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ 3 اپوزیشن سینیٹرز نے نامناسب الفاظ استعمال کر کے ایوان کا تقدس پامال کیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال ناصر خان کی رولنگ۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر موڈریٹر کے بجائے فریق بن جاتے ہیں۔ جن کو خط لکھے جا رہے ہیں انہی کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلاتے ہیں۔ خط ملنے سے نہ ڈیل ملی ہے اور نہ ہی ملے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل۔ کہا تحریک انصاف کے 50 لوگوں نے لندن میں آرمی چیف کی آمد پر احتجاج کر کے غیر ملکی ایجنسیوں کا ایجنڈا پورا کیا ہے۔ جو جماعت سمندر پار پاکستانیوں کی حمایت کا دعویٰ کرتی ہے ان کی کال کو سمندر پار پاکستانیوں نے مسترد کیا۔ دوست کے ہاتھوں اغوا کے بعد قتل کیے جانے والے نوجوان مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کر دی گئی۔ نمونے حاصل کرنے کے بعد لاش سرد خانے منتقل۔ ڈی این اے رپورٹ کے بعد لاش لواحقین کے حوالے کی جائے گی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کہتی ہیں کہ لاش بہت زیادہ جلی ہوئی ہے، وجہ موت کا تعین نہیں ہو سکے گا۔ نمونے لینے کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہوئی۔ 3 سے 7 دن میں ڈی این اے کی رپورٹ آ جائے گی۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کے بدلے شکیل آفریدی حوالگی کی تجویز قابل عمل نہیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال نے عدالت کو آگاہ کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق کیس کی سماعت۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ عافیہ صدیقی کی امریکی عدالت میں ڈائریکشن کے ڈرافٹ میں شامل کچھ باتوں پر تحفظات ہیں۔ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی نے چولستان منصوبے کو پانی فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ چولستان منصوبے کے لیے 4,50,000 ایکڑ فٹ پانی دستیاب ہوگا۔ نجات حکومت دریائے ستلج سلیمان کی ہیڈ ورک سے چولستان کینال نکالے گی۔ ارسا کے سندھ سے ممبر احسان لغاری کا فیصلے پر اختلافی نوٹ۔ لکھا منصوبے کو پانی کی فراہمی کی منظوری سے متفق نہیں، یہ سندھ کا حق غصب کرنے کے برابر ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی سنجیدگی اور عزم کی تعریف کر دی۔ مشن کے دوبارہ پاکستان پر بیان جاری کر دیا۔ کہا آئی ایم ایف مشن نے 6 فروری سے 14 فروری تک پاکستان کا دورہ کیا۔ مشن کا مقصد 6 بنیادی ریاستی امور گورننس بدعنوانی کے خطرات کا ابتدائی جائزہ لیا تھا۔ آئی ایم ایف ٹیم رواں سال کے آخر میں مزید معلومات اکٹھی کرنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ 2 دہائیوں بعد ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا دورہ پاکستان۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ اور دیگر نے وفد کا وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچنے پر استقبال کیا۔ ورلڈ بینک وفد کی سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ منصوبے کی کامیابیوں پر تعریف۔ حکومت سندھ کی معاونت پر بینک کا شکریہ بھی ادا کیا۔ شرجیل میمن کا بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ کی قیادت میں فوری ریلیف اور بحالی کے اقدامات پر خراج تحسین۔ ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کے نام کی تبدیلی کا معاملہ، پیپلز پارٹی کا عدالت جانے کا فیصلہ۔ ایم پی اے ارباب زرق خان کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت 11 سالہ اقتدار میں عوام کو بھی بڑا منصوبہ دینے میں ناکام رہی ہے۔ اب اسٹیڈیم کے نام کی تبدیلی جیسے غیر ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ بلدیات سندھ نے ایک بار پھر عدالتی احکامات کے رٹ کو چیلنج کر دیا۔ سینئر افسر ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ صدر ٹاؤٹ عبدالغنی عدالت پہنچ گئے۔ ایف اینڈ جے لیگل کنسلٹنٹ کے ایڈوکیٹ جہانگیر کلہوڑوں نے توہین عدالت کی رٹ دائر کر دی۔
معزز عدالت کے جج جسٹس ارشد حسین نے دونوں فریقین کے دلائل سنے۔ معزز جج ہائی کورٹ منصور لکھن کے دلائل سے مطمئن نہ ہو سکے۔ عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے عبدالغنی کو اپنے احکامات پر فوری طور پر نوکری پر بحال کر دیا۔ سندھ پولیس میں گریڈ 19 کے پولیس افسران کے تبادلے۔ محمد طارق نواز ایس ایس پی کورنگی تعینات، نوٹیفکیشن جاری۔ قمر رضا جسکانی ایس ایس پی بدین تعینات۔ شبیر احمد سیاٹار کو ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد، عادل میمن کو ایس ایس پی تھرپارکر تعینات کر دیا گیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق سلیم شاہ کو ایس ایس پی ٹنڈو الیار، سمیر نور کو ایس ایس پی میر پور خاص تعینات کیا گیا۔ ایس ایس پی کے نظام میں تبدیلی کے لیے اصلاحاتی کمیٹی کی مشاورت۔ حکومت نے سی ایس ایس کا پرانا نظام تبدیل کرنے کے لیے تیاری کر لی۔ عمومی افسران کی جگہ ماہرین کی بھرتیوں کو فروغ دینے کے لیے کلسٹرز پر مبنی امتحانی نظام لایا جائے گا۔ معاوضے اور پینشن اسکیم میں تبدیلی کے لیے کمیٹی کا ایک اجلاس ہوگا۔ پیشہ ور افراد تکنیکی اور خصوصی کیڈرز پر بھرتی ہو سکیں گے۔ مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد کی 2 مقدمات میں ضمانت منظور۔ تیسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لانڈی اور کورنگی میں ٹرک نظر آتش کرنے کے مقدمے کے سماعت۔ عدالت کا آفاق احمد کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ 2 مقدمات میں ضمانت کے بعد سرجانی ٹاؤن پولیس نے کراچی سینٹرل جیل سے آفاق احمد کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور جان لے لی۔ واٹر ٹینکر کے زد میں آ کر 10 سالہ بچہ جاں بحق۔ حادثہ بفر زون کے بی آر سوسائٹی میں پیش آیا۔ مشتعل افراد نے پتھراؤ کر کے واٹر ٹینکر کے شیشے توڑ دیے۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق ریورس کرتے ہوئے بچہ واٹر ٹینکر کے نیچے آیا۔ بچے کی شناخت 10 سالہ سائم کے نام سے ہوئی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کا انفٹ کمرشل گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل نام میمن کی ہدایات پر کارروائی۔ 1115 گاڑیوں کی جانچ۔ 565 کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان کیا گیا۔ 7 کمرشل گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ منسوخ۔ لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف پینل کوڈ کی دفعہ 279 کے تحت 17 ایف آئی آرز بھی درج۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات آج ہوں گے۔ صدر کے عہدے سمیت 3 نشستوں پر 7 امیدوار مد مقابل۔ صدر کے لیے آسما جہانگیر گروپ کے ثاقب اکرم گوندل اور حامد خان گروپ کے آصف نسوانہ میں مقابلہ ہوگا۔ سیکرٹری کی نشست پر فرح الیاس چیمہ اور قاسم اعجاز سمرہ مد مقابل ہوں گے۔ نائب صدر کی نشست پر شیخ حسیب بن یوسف، عبدالرحمان رانجھا اور عبدالرزاق چدڑ آمنے سامنے ہوں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتامی روز مثبت رہا۔ 100 انڈیکس میں 396 پوائنٹس کا اضافہ، 1,13,739 پوائنٹس پر بند۔ 78 کروڑ شیئرز کے سودے 33 ارب روپے میں طے ہوئے۔ سونے کی قیمت کو ریورس گیئر لگ گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 2,000 روپے کی کمی، 3,07,000 روپے فی تولہ سونا ہو گیا۔ غزہ والوں کو آزادی اظہار رائے کا موقع دیا جائے تو دوسری جنگ کا انتخاب کریں گے۔ غزہ سے متعلق منصوبہ سازگار ہے، تاہم اس پر عمل درآمد نہیں کروں گا۔ میں غزہ سے متعلق صوبے کی منصوبے کی صرف سفارش کر سکتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو، کہا غزہ پٹی انتہائی بہترین محل وقوع کی حامل ہے۔ ماضی میں اسرائیل کا غزہ پٹی سے دستبردار ہونا ناقابل غور بات ہے۔ حماس کو جنگ بندی کی خلاف ورزی کی پوری قیمت چکانا پڑے گی۔ یرغمالی شہری بلیاس کی لاش واپس نہ کر کے حماس نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان، کہا یرغمالیوں کی واپسی کے ساتھ شہری کی لاش واپس لانے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یرغمالی شہری بیواس کی لاش نہیں ملی۔
اور امریکی ریاست ورجینیا اور شمالی کیرولائنا میں شدید برفباری، نظام زندگی درم برہم ہو کر رہ گیا۔ برفانی طوفان سے 500 ٹریفک حادثات رپورٹ، 4 افراد ہلاک اور 45 افراد زخمی ہو گئے۔ امریکی ریاستوں میں اب تک 12.5 انچ برف پڑ چکی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق برفانی طوفان آنے کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔